يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرقا به قصہ مختصر کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا یا سیدی یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ز مہجوری بر آمن جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم انتہائی مختصر حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین سب سے پہلے تو میں انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ حضرت صاحب سے اور آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں قبلہ حضرت صاحب نے جو پہلے حکم فرمایا ربیع الاول شریف میں لیکن میں حاضر نہیں ہو سکا تو میں نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو واپس آیا تو میری کچھ مصروفیت کچھ معاملات تھے اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اب مجھے حکم فرمایا حضرت صاحب نے تو میں نے کہا میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا تو اب مجھے یہاں کر جب پتہ چلا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں یہ عہد کے جو سلسلہ میں نعت شریف کا شعر پڑھ رہے تھے تو میں بیٹھا تو یہاں تھا لیکن عالم تصورات میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نقشہ سارا میرے ذہن میں تو اب حضرت صاحب نے مجھے یہ امتحان میں ڈال دیا کہ میں اپنے موضوع کے اوپر بات کروں یا مدینے کے فضائل بیان کروں مدینے کی بہاریں بیان کروں مدینے کی برکات بیان کروں حضرات محترم یقین فرمائیے کہ یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے کہ جتنا لطف اور مزہ اور سکون جو ہے نا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے مجھے تو کہیں اور نظر نہیں آتی کیسے سکتا تھا پھر میں سوچتا ہوں کہ ظاہر بات ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت ہے جنت ہے تو یہ تو بات اظہر من الشمس ہے کہ ہم نے سنا ہے آقا علیہ السلام نے فرامین سنے پڑھے کہ جنت جو ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں سکون ہی سکون ہے وہ باتیں پڑھی لیکن جب ہم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی جب ہم دنیا میں جو جنت موجود ہے اس میں جا کر جب ہم نے دیکھا تو واقعی ہی سکون ہے یقین فرمائے کہ بندہ وہاں حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں اور یہ بڑی بارگاہ پھر بندے کی بڑی عجیب ایک سچویشن ہو جاتی ہے کہ میں
ایک نکما، ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا میں بہت بڑا نیک ہوں. بندہ وہ تصور کرتا ہے یار میں اتنا گناہگار سیاہکار، یہ اتنی بڑی بارگاہ کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو زندگی میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا. اتنی بڑی بارگاہ، تو اس میں ہم جیسے گناہگار حاضر ہو تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا یہ میرے آقا کا کرم ہے. پھر یہ چیزیں جب سوچتا ہے، پھر جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ بارگاہ کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق بیٹھا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ سرکار کی زیارت کیا کرتے تھے، اس جگہ پر جو ہے وہ بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے. یہ تو اتنی مقدس بارگاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، تو سر کے بل جو ہے وہ چلنا چاہیے. حضور اعلیٰ حضرت نے یہ ادب دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو. حضرت مجھے باتیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھی، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے مدینہ میں گزاری، کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے. زندگی میں ایک مرتبہ صرف حج کیا ہے، اس کے بعد کبھی مدینے سے نہیں نکلے. پوچھا کہ حضور آپ مدینے سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آ جائے. حضرت امام مالک جب مدینے کی گلیوں میں ضرورت کے تحت چلنا پڑتا تو دیواروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے. پوچھا بھی حضور آپ گلی کے درمیان میں گلی میں کیوں نہیں چلتے؟ تو فرماتے کہ میں اس لیے نہیں چلتا کہ ان گلیوں میں ان بازاروں میں میرے آقا چلے ہوں گے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کہیں سرکار کے قدموں کے اوپر میرا قدم ہے نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے جو ہے وہ میں دیواروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا ہوں، درمیان میں نہیں چلتا. حضرت امام مالک دیواروں کو جو ہے وہ کلاوے میں لے کر روتے تڑپتے. کسی نے پوچھا کہ یہ تم کیوں روتے ہو ان کو کلاوے میں لے کر، ان کو گلے لگا کر کیوں روتے ہو؟ امام مالک نے جو ہے وہ جواب دیا کہ میں اس لیے ان کو دیکھ کر کلاوے میں لے کر روتا ہوں کہ ان پر میرے آقا کی نظر پڑی ہو، ان دیواروں پر ان مکانوں پر میرے آقا کی نظر پڑی ہوگی، میرے آقا نے دیکھا ہوگا. اس لیے میرے سے یہ زیادہ خوش قسمت ہے جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا نے ان کو دیکھا. حضور یہ ہے عشق. تو بندہ جب جہاں جاتا ہے، میں جب حاضری کے لیے حاضر ہونے لگا تو میرے استاد محترم میں وہاں گیا، میں نے کہا حضور مجھے کوئی وصیت فرما دیں، کوئی آداب مجھے بتا دیں، کہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تھا کیونکہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس قابل تو نہیں ہے، یقیناً گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں. تو استاد محترم نے بس 2 جملوں میں جو ہے وہ مجھے بات بتائی، نصیحت کی. میں اپنے بھائی کو بھی یہی عرض کروں گا کہ سارے معاملات اپنی جگہ، یقیناً بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑنا. عاجزی اور انکساری، خشوع اور خضوع، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. پھر مجھے وہ بات یاد آئی کہ عاجزی اور انکساری کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو جب سواری کا انتخاب ہونے لگا
کہ براق پر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تو براق کا جب انتخاب ہونے لگا تو سارے براق جتنے بھی تھے ظاہری بات ہے اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ آج دیکھتے ہیں کس کا انتخاب ہوتا ہے۔ توجہ، تو جب جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ براق کو لے کر آؤ تو جبرائیل نے جو ہے وہ عرض کی یا اللہ میں کس براق کو کس سواری کو لے کر آؤں؟ تو ایک براق جو ہے وہ کونے میں لگ کر کھڑا جو ہے وہ رو رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکایا ہوا تھا، زاروں کی طرح رو رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا تھا یا اللہ آج میرا انتخاب ہو جائے، یا اللہ آج میرا انتخاب ہو جائے۔ تو جب حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رب العالمین کس سواری کا کس براق کا انتخاب کیا جائے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ براق جو کونے میں کھڑا رو رہا ہے میرے محبوب کی یاد میں دعائیں کر رہا ہے اس کو، تو لہٰذا عاجزی اور انکساری، ادب اور احترام جو ہے اس کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتنی عظیم بارگاہ ہے، اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ وہاں جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس طرح زندگی میں حکم تھا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اگر تم نے بلند کر لیا تو پھر یاد رکھو تمہارے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں۔ جب نبی کی آواز سے انسان آواز بلند نہیں کر سکتا تو بتاؤ وہاں بیٹھ کر کوئی اور حرکت یا کوئی اور ایسا کوئی معاملہ کر سکتا ہے؟ ادب ہے حضور۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جس طرح خشک درخت ہوتے ہیں اور سروں پر پرندے آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے، اس عالم میں ساکن و صامت ہو کر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے، سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ مدینہ پاک میں جا رہے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پیدل جاتے تھے، سواریاں ہوتی تھی، قافلوں کی صورت میں جاتے تھے، تو آپ جا رہے، آپ کے پاؤں میں جو ہے وہ ایک کانٹا چبھ گیا، کانٹا جو ہے وہ لگ گیا، آپ نے وہ کانٹا نکالا اور نکال کر چوما اور چوم کر جو ہے وہ سینے پر رکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری جگہ پاؤں نہیں ہے، تو جو ہے وہ مدینے کا جو سفر ہے اس کا کانٹا ہے، تیری جگہ یہاں ہے، تو یہاں آ کر لگ، پاؤں میں تیری جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ادب تھا حضور۔ جب یہ ہمارے بزرگ مدینہ پاک میں جاتے تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جاتے۔ تو حضرات محترم جب آپ بھی جائیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے کر آمین، اللہ پاک با ادب حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، سرکار علیہ السلام کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب جائیں تو ادب کا جو ہے وہ دامن ہے وہ چھوٹنے نہ پائے۔ وہاں یقین فرمائیں میں نے جو دیکھا، میں نے جو تجربہ کیا یا مجھے جو سمجھ آئی، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو خواہش کرتا ہے نا سرکار فوراً پوری فرما دیتے۔ یقیناً یہ تجربہ میں کر کے آیا، صدقے دل سے اخلاص سے بندہ مانگے نا تو فوراً یقین فرمائے
کہ بندے کی وہ جو خواہش ہوتی ہے نا پوری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو صدقے دل سے جب بندہ مانگتا ہے نا تو یقین فرمائیں اللہ پاک جو ہے وہ بندے کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ جو بھی بندہ دل میں، میرا ایک اپنا مقصد ہے کہ اسٹائل تھا، ہر بندے کی اپنی فکر ہوتی ہے، میں نے حضور وہاں جا کر میری ایک اپنی سوچ تھی، ممکن ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتفاق نہ کریں، میں نے وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، میری جو بھی خواہش ہوتی تھی میں دل میں ہی بس مانگتا رہتا تھا، دل میں ہی ارادہ کرتا رہتا تھا۔ تو میں جو بھی دل میں ارادہ کرتا، خواہش کرتا نا، یقین فرمائے وہ پوری ہو جاتی، مجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر میرا یہ بھی ایک خیال تھا، ویسے تو عقیدہ الحمدللہ ہمارا ہے، بزرگوں کی نسبت ہے ہمارے ساتھ، ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ، عقیدہ تو ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا مزید، تاکہ والی تطمئنہ قلبی، میرا دل جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پختہ ہو جائے، کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ جو بھی مانگیں گے دل میں خیال کریں گے، سرکار دلوں کے راز جانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں کہ واقعی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یقین فرمائے جانتے ہیں۔ میں نے کہا حالانکہ آزمانا، لیکن میں اپنی کمی کی وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں رکھا، اور سرکار واقعی ہی جانتے ہیں۔ مجھے تو یہ پتا چلا کہ دل میں خواہش کرو، خیال کرو، التجا کرو دل میں، تو میرے آقا دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اور پھر جانتے نہیں ہیں، جان کر عملی طور پر اس کو جواب بھی دے دیتے ہیں، اس کا مسئلہ حل بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آئی کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ جو ہے وہ حاضر ہوئے، اپنی والدہ سے جو ہے وہ اجازت طلب کی، بڑی توجہ طلب بات ہے، اجازت طلب کی کہ امی جان مجھے آپ اجازت دیں، میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور وہاں جا کر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ فرمائیں، میں مغفرت کی دعا کرواؤں گا، امی جان آپ کے لیے بھی کرواؤں گا اور اپنے لیے بھی کرواؤں گا، مجھے اجازت دیں۔ یہ مدینے سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر رہتے تھے، تو امی جان نے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ، جا کر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دو، اور میرے لیے بھی دعا کروانا، اپنے لیے بھی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز سرکار کے ساتھ جو ہے وہ ادا فرمائی، تو محفل مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت حذیفہ کو جو ہے وہ موقع نہ ملا بات کرنے کا، موقع نہ ملا بات کرنے کا، گزرتا گزرتا وقت عشاء کا ہو گیا، عشاء کی نماز ہو گئی، لیکن بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ میرے آقا علیہ السلام جب اپنے کاشانہ نبوت کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے ہو گئے، پیچھے پیچھے ہو گیا کہ اب سرکار جا رہے ہیں، موقع مجھے مل جائے گا، توجہ فرمائیں، موقع مل جائے گا۔ حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام آگے آگے تشریف لے جا رہے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، تیرا کیا مسئلہ ہے، کس لیے آیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور جو میرا مسئلہ تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی حل فرما دیا، میں کیا عرض کروں، میں تو اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں دعا کرواؤں، لیکن ابھی تو میرا مقصد زبان پر آیا ہی نہیں ہے، اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے، بتا تیرا کیا مسئلہ ہے، کس لیے تو آیا ہے؟ عرض کی کہ حضور اب میں کیا بتاؤں، کیا عرض کروں، میرے پاس تو اب کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں۔
हालांकि बताया नहीं کہ پیچھے کون آ رہا ہے، حذیفہ نے بتایا نہیں، تعارف نہیں کروایا، کوئی بات نہیں کی. میرے آقا نے چلتے چلتے بتا دیا، فرما دیا، اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ باتیں ظاہر بات ہے ہم نے پڑھی تھی، بزرگوں سے اساتذہ سے سنی تھی، تو ہم نے بھی دیکھا کہ واقعی سرکار علیہ السلام سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں، سن کر مسئلہ حل بھی کرتے ہیں. اور یہ یقین فرما لیں کہ یہ صرف وہاں نہیں، اگر یہاں بیٹھ کے بھی آپ صدقے دل سے ریکویسٹ کریں گے، عرض کریں گے، اپنے آپ کی نفی کر کے سرکار سے مانگیں گے، تو سرکار یہاں بیٹھ کر بھی عطا کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. تقسیم فرماتے ہیں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ سے ملتا ہے، سرکار کی بارگاہ سے ملتا ہے. اللہ جو دیتا ہے وہ سرکار کے وسیلے سے دیتا ہے، سرکار کے صدقے سے دیتا ہے، سرکار علیہ السلام کی برکت سے دیتا ہے. بہرحال حضرات محترم بہت ساری باتیں ہیں. موضوع میرا جو تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. بہت سارے صحابہ سے جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے. اور یاد رکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ 80 ہجری میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. تو آپ نے بہت سارے صحابہ سے جو ہے وہ روایتیں لی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے، اچھا یہ بات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان آپ کا نام ہے، نعمان بن ثابت. آپ کے والد محترم جب پیدا ہوئے تو آپ کے جو دادا جان تھے، نعمان ان کا بھی نام تھا، والد کا نام ثابت تھا. تو دادا جان جو ہے وہ حضرت امام صاحب کے جو والد تھے ان کو لے کر سرکار حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں کوفہ میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور آپ نے جو ہے وہ ثابت کے لیے دعا فرمائی اور ثابت کی اولاد کے لیے دعا فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فارس سے ایک ایسا نوجوان ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ سریا پر چلا جائے تو وہاں سے بھی وہ اتار کر لے آئے گا. اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ دعا فرما رہے ہیں، ثابت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ثابت کی اولاد کے لیے دعا فرما رہے ہیں، نعمان بن ثابت. اور پھر جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو پھر عالم اسلام نے دیکھا کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ دین کو اور اسلام کو لا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا. اور یاد رکھیں آج بھی 80% لوگ جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، کے مسائل میں تقلید کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ائمہ میں وہ مقام ہے، یاد رکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس سن میں آپ کا انتقال ہوا تھا اس سن میں امام شافعی کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی. تو پھر دیکھیں کہ جس سن میں امام صاحب انتقال فرما رہے ہیں اس میں امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس وقت کوئی بھی امام نہیں تھا، یہ سارے جو ہے وہ بعد کے امام ہیں. تو حضرات محترم اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام دیا،
8-7 منٹ چلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی کرامتیں ہیں، لیکن زہد اور تقوی امام صاحب کا اتنا تھا کہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو 1-2 باتیں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کتنا جو ہے وہ تقوی تھا امام صاحب کا۔ کوفہ سے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کچھ بکریاں جو ہے وہ چوری ہو گئی، بکریاں چوری ہو گئی۔ ظاہر بات ہے ہر قسم کے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ امام صاحب کا تقوی یہ تھا، جب امام صاحب کو پتہ چلا کہ بکریاں جو ہے وہ چوری ہو گئیں تو امام صاحب نے پوچھا میکسیمم کتنی عمر ہوتی ہے بکری کی؟ لوگوں نے بتایا جی اتنے سال، 7 سال تک لوگوں نے بتایا کہ بکری کی عمر ہوتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے۔ تو اتنا تقوی تھا کہ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں چوری کی بکری وہ مارکیٹ میں، بازار میں نہ جائے، اس کو ذبح کیا جائے، گوشت بنے اور مارکیٹ میں خرید لوں یا میں وہ کھا لوں۔ 7 سال تک جو ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ بلکہ یہیں تک نہیں، اگلی بھی ایک بات ہے، کسی نے گوشت کھا کر جو ہے وہ اس کا وہ باقی بچ جاتی ہے نا، ہڈیاں شڈیاں، یہ وہ جو ہوتا ہے کچرا، وہ کھا کر جو ہے وہ کسی نے دریا میں جو ہے وہ نہر میں ڈال دیا۔ تو پھر آپ نے پھر پوچھا، تقویٰ دیکھیں کہ بھئی مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی اتنی عمر ہوتی ہے۔ تو آپ نے اتنے سال مچھلی کھانی بھی چھوڑ دی۔ مچھلی کھانی بھی چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو چوری کی ہو سکتا ہے بکری، اس کا کوئی گوشت کھائے، اس کی ہڈیاں جو ہے اس میں ڈالی جائیں، وہ مچھلیاں کھائیں، تو وہ مچھلی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کا گوشت کھاؤں اور میں بھی اس میں جو ہے وہ ملوث ہو جاؤں۔ یہ ہے تقویٰ حضور۔ اور اتنا ادب تھا، اساتذہ کا ادب تھا، والدین کا ادب تھا، لوگوں کا ادب و احترام تھا، اتنی پرہیزگاری تھی کہ آپ رستے میں جا رہے تھے تو آپ کے جوتے کے اوپر جو ہے وہ نجاست لگ گئی۔ توجہ، جوتے کے اوپر نجاست لگ گئی، آپ نے وہ جوتا جھاڑنا چاہا، صاف کرنا چاہا تو نجاست کے کچھ چھینٹے جو ہے وہ اڑ کر ایک دیوار کے اوپر۔ توجہ، اب ہم نے بھی اپنے آپ کو اس اینگل میں رکھنا ہے۔ وہ دیوار کے اوپر چند چھینٹے جو تھے نجاست کے وہ پڑ گئے۔ اب آپ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ اگر میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا نجاست کو تو یہ جو صاحب مکان ہے اس کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے، اس کے مکان میں یہ ایک نقص آ جائے گا، ایک برا لگے گا یہ چیز نجاست، اور اگر اس کو میں کریدوں گا تو ظاہر بات ہے اس کی دیوار کی مٹی جو ہے وہ اتر جائے گی۔ توجہ فرمائیں، تقویٰ دیکھیں، وہ مٹی اتر جائے گی اس کی۔ بڑے پریشان، اسی اثناء میں آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ آگے سے وہ مجوسی تھا، توجہ، آگے سے وہ مجوسی نکلا اور آپ کا وہ مکروز تھا، آپ کا مکروز تھا اور اس نے قرض دینا تھا۔ جب اس نے امام صاحب کو دیکھا دروازے پر تو وہ معافیاں، معذرتیں، عذر پیش کرنے لگا کہ مجھے مہلت دے دی جائے، میرے پاس قرض نہیں ہے، جب ہوگا میں تو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، میرا پہلے یہ مسئلہ حل کرو کہ اس کشمکش میں ہوں، یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ جب اس مجوسی نے یہ بات سنی تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ اس دیوار کو چھوڑیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور میرا دل صاف کریں، دیوار بعد میں صاف کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ اس نے کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے امام ہو کر یہ اتنی چھوٹی سی بات پر جو آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا
کہ یہ ہے آپ کا مقصد اخلاق، یہ ہے آپ کا احساس کہ آپ ذرہ برابر بھی کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یار وہ ٹھیک ہے انسان تو ہے، چاہے وہ مجوسی ہے تکلیف تو ہوگی اس کو، اب اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ چند چھینٹے جو ہے وہ پڑ گئے ہیں، تو آپ نے اتنے بڑے امام ہو کر جو ہے وہ اس سے یہ معذرت کر رہے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ سلجھا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ تو جب آپ کا یہ مقام ہے تو جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کتنا مقام ہوگا، ان کی کتنی شان ہوگی، ان کے اندر کتنا احساس ہوگا، اور وہ لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہوگے۔ یاد رکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا کام جو تھا نا وہ ریشم کا کپڑا جو ہے وہ آپ بناتے تھے، آپ کے کارخانے تھے ریشم کا کپڑا بناتے تھے، یاد رکھیں۔ اور ذاتی زندگی جو تھی وہ پتہ کیسی تھی، مہینے میں صرف 2 درہم خرچ کرتے تھے، پورے مہینے کا خرچہ کتنا تھا، 2 درہم، اور پورے سال کا کتنا خرچہ تھا، 4000 درہم سے سارے معاملات کا خرچہ، 4000 میں پورا سال جو ہے وہ گزارتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مہمان بھی آ رہے ہیں، کپڑے بھی ہیں، گھر والوں کے بھی معاملات ہیں، ساری ضروریات بھی ہیں، کتنے میں 4000، اور پھر باقی جتنی بھی آمدن تھی ساری کی ساری جو ہے وہ علماء پر خرچ کرتے اور علماء پر خرچ کرتے، جتنی بھی آمدن ہوتی ساری کی ساری علماء پر خرچ کرتے، علماء پر جو ہے وہ خرچ کر دیتے، اپنے شیوخ اور اساتذہ پر جو ہے وہ خرچ کر دیتے، اور آپ کے اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ 4000 کے قریب ہے، 4000 آپ کے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے بھی آپ نے روایتیں لی۔ تو بہرحال حضرات محترم، ادب اور احترام اتنا تھا، اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، آج اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو شاید ہمارے لیے یہ ایک عجوبہ محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہیں بھائی انہوں نے کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اساتذہ کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ حضرت حماد جو آپ کے استاد تھے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جب تک حضرت حماد جو ہے وہ زندہ رہے ہیں کبھی بھی حضرت اپنے استاد کے گھر کی طرف جو ہے وہ پاؤں نہیں کیے، اس طرح ٹانگیں نہیں پھیلائی، جب تک زندہ رہے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی اس کی طرف پاؤں جو ہے وہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ دراز نہیں کی، بھی اس طرف پاؤں کر کے بیٹھ گئے یا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ تو جو استاد کا اتنا ادب کر رہا ہے وہ اپنے نبی کا کتنا ادب کرتا ہے، سرکار کا کتنا ادب کرتا ہے۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے آپ جلیل القدر تابعی تھے، انسان تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور واقعی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مصداق تھے، اتنے ڈرنے والے، اتنے خوف کرنے والے۔ یاد رکھیں اب یہ باتیں بتائی جائیں تو واقعی لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک جو ہے وہ عشاء کی نماز، وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ساری رات جو ہے وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان 4 لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، ایک رکعت میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پورا قرآن پڑھا ہے. یہ مقام تھا. یہ عالم دین تھے اور ساری رات روتے. یہاں تک آتا ہے آپ کی سیرت میں کہ جو آپ کے پڑوسی ہوتے وہ پریشان ہو جاتے کہ ان کو کیا ہو گیا, اتنا گڑ گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں روتے. پڑوسی ہمسائے جو ہوتے وہ پریشان ہو جاتے, اتنا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ روتے, عاجزی اور انکساری جو ہے وہ کیا کرتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, بہرحال بڑا آپ کا مقام ہے, بڑی آپ کی شان ہے. جتنی بھی باتیں, یہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, بہت ساری باتیں ہیں, بڑا مقام ہے. جتنے بھی آپ بیان کرتے جائیں, آپ سنتے جائیں, آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ آپ کی بات ہے. اور صحیح وہ اللہ کے ولی تھے. بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا وہ مقام تھا. ظاہری بات ہے, آپ نے وصایا میں یہ لکھا ہے کہ آج کل لوگ جو ہوتے ہیں نا, پیر اور ہوتا ہے اور مولوی اور ہوتا ہے, یہ تفریق کی ہوئی ہے. حالانکہ یہ ہے نہیں تفریق. پیر اور ہوتا ہے, مولوی اور ہوتا ہے. پیر کا تعلق اور کسی مخلوق سے ہوتا ہے, مولوی کا اور مخلوق سے. یہ لوگوں نے تقسیم کی ہے نہیں. یاد رکھیں, کوئی بھی پیر اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کو شریعت کا علم نہیں ہو. پہلے شریعت ہے, بعد میں طریقت ہے. حضور آپ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں دیکھ لیں, سارے کے سارے عالم دین ہیں. یہ تو آج تماشا بنا ہوا ہے نا, جن کو کوئی کام نہیں ملتا وہ پیر بن جاتا ہے, پھر وہ لوگوں کے ایمان بھی برباد کرتا ہے, لوگوں کے مال بھی برباد کرتا ہے. تو پہلے جتنے بھی بزرگ دیکھ لیں وہ سارے پڑھنے پڑھانے والے تھے. آج پیر صاحب کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہے یہ پڑھنے پڑھانے والا, یہ مولویوں کا کام ہے, ہمارا کام ہے بس لوگوں کو لوٹنا. آپ مجموعی طور پر معذرت کے ساتھ بتائیں کہ کتنے پیر جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھاتے ہیں, کتنے پیر جو ہے وہ جمعہ پڑھاتے ہیں, کتنے پیر جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھتا ہوں, بتائیں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ آقا علیہ السلام نے جمعہ پڑھائے ہیں یا نہیں پڑھائے؟ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو تدریس کی ہے کہ نہیں کی؟ مسائل بتائیں ہیں کہ نہیں بتائیں؟ بتائیں. آج کتنے پیر اپنے آستانوں پر خود بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, کتنے پیر لوگوں کو جو ہے وہ مسئلے بتاتے ہیں. مجموعی طور پر اللہ ماشاءاللہ تو چند پیر ہوں گے جو لوگوں کی رہنمائی خود بیٹھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں, ورنہ سارے بس جو ہے وہ پیر صاحب فلاں دورے پہ جا رہے ہیں, فلاں دورے پہ جا رہے ہیں, فلاں جو ہے وہ اتنی گاڑیوں کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں. کہ یہ پیر مریدی ہے؟ امام اعظم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے کوئی؟ حضور داتا صاحب سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. تو داتا صاحب نے پڑھایا ہے لوگوں کو. امام صاحب صبح فجر کے وقت درس شروع ہوتا تھا, زور تک درس, زور سے لے کر عصر تک درس, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک درس, عشاء کے بعد گھر جاتے, وہاں جا کر جو ہے وہ پھر اپنا جو ہے وہ فقیروں والا چولا پہن کر ساری رات عبادت کیا کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ راوی کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ رات بھی آپ نے جو ہے وہ قیام کیا, سارا دن پڑھایا, آج آپ آرام کریں گے, لیکن نہیں, روزانہ کی روٹین چل رہی ہے. 30 سال تک جو ہے وہ آپ کا یہی معمول رہا, روزانہ جو ہے وہ اسی معمول سے جو ہے وہ آپ درس دیتے رہے. لیکن آج کل کے پیروں نے عجیب تماشا بنایا ہوا, کہتے ہیں جی مولوی الگ ہو گئے, پیر الگ ہو گئے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین, جو صحیح عالم دین ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں, صحیح پیر کی بات کرتا ہوں, 2 نمبر مولوی کی بات نہیں کرتا, میں ان کا بھی دفاع نہیں کرتا. بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو پیر غلط ہے غلط ہے, سیدھی بات ہے. ہم کیوں دفاع کریں؟ جو صحیح عالم دین ہے, عالم با عمل ہے, امام صاحب فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے نا تو کائنات میں وہ ولی ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے اگر عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے. تو آج ہم دیکھیں امام صاحب بیچارے سارے کام کرتے ہیں,
لیکن ہم ان کو کتنی اہمیت دیتے. لیکن پیر صاحب خدا کی پناہ، معذرت کے ساتھ میں جو بھی غلط پیر ہے، سیدھی بات ہے، جو بھی غلط مولوی ہے، میں ہر اس کے مخالف ہوں. جو صحیح اللہ کے ولی ہیں وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا، ان کی تو ہم مخالفت نہیں کرتے. لیکن یہ جو 2 نمبر پیر اور 2 نمبر مولوی، یہ کالی بیٹے جنہوں نے ہمارے اسلام کو، ہمارے مسلک کو جو ہے وہ بدنام کیا ہوا ہے، یہ کام خراب کر رہے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے اور آپ کا مال و دولت جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے. آپ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، دیکھیں کہ کہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے. پیر جو ہے وہ نذرانے بٹور کر چلے جاتے ہیں، پھر ان کے مجھے بس ایک بات آخری معذرت کے ساتھ مجھے بتا دیں کہ کیا آج کل جو پیروں کا لائف سٹائل ہے، بتائیں کہ کیا یہ اللہ کے ولیوں والا لائف سٹائل ہے یا شاہانہ لائف سٹائل؟ پیروں کا، داتا صاحب کا تو یہ لائف سٹائل تھا کہ جو کچھ بھی آتا صدقہ کر دیتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جو کچھ بھی آتا نا، شام کو آپ ہر چیز جو ہے وہ صدقہ کر کے جاتے تھے، کچھ لے کر نہیں جاتے تھے. اسی لیے آپ کو غریب نواز کہتے ہیں. تو جو کچھ بھی آتا تحفے تحائف نذرانے لوگ دیتے سارا دن، تو آپ طلباء میں تقسیم کر دیتے. جو ضرورت مند ہوتے، غریب ہوتے، مشکل کشا جو ہے وہ حاجت روا جو جن کی حاجت ہوتی ان کو جو ہے وہ دے دیتے. حضرت سلطان باؤ نے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا، حضور داتا صاحب نے سب کچھ قربان کر دیا. تو آج بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں بیٹھ کر کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو معذرت کے ساتھ میں ایسے ولیوں کو نہیں مانتا. آمین و توفیق.